السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہے اور اس کے اندر جس طریقے سے اعتکاف مرد حضرات بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے خواتین بھی بیٹھتی ہیں۔ تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کو خواتین کے اعتکاف کے بارے میں کچھ احکامات ذکر کر دوں۔ اب آیا کہ خواتین کا اعتکاف بھی سنت ہے یا نہیں؟ اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر کوئی جگہ منتخب کر لیں اور وہیں پر اعتکاف کی نیت سے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت حیض اور نفاس کے حالت میں ہوتی ہے، تو اس وقت اس کا جو اعتکاف ہوگا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ بتا دوں کہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے خواتین اس بات کا اطمینان کر لیں کہ کہیں ان کی ماہواری کی تاریخیں اعتکاف کے دوران تو آنے والی نہیں۔ اگر ماہواری ان کی تاریخیں اعتکاف کے دوران ہی آ رہی ہیں تو ایسی صورت میں اعتکاف کے لیے نہ بیٹھیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے اس طرح کرنے سے اس کا جو اعتکاف ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ نمبر 2، اعتکاف کے دوران کسی خاتون کو حیض یا نفاس آ جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو اس حالت کے اندر اس عورت کو چاہیے کہ اعتکاف ختم کر لے اور بعد میں اس اعتکاف کی قضا کر لے۔ اس وجہ سے بتایا کہ اس کے لیے افضل یہی ہوگا کہ دیکھ لے کہ آیا کہ ان دنوں کے اندر اسے ماہواری کے دن تو نہیں آ جائیں گے، اگر ایسا ہو تو پھر وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ اور نمبر 3، جو عورت 20 رمضان مبارک کے دن کے وقت ماہواری سے پاک ہو گئی تو وہ بھی غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ اب آیا کہ عورت نے اعتکاف بیٹھا ہے، اس کے لیے جو اس کا شوہر ہے اس کی اجازت ضروری ہے یا نہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ شادی شدہ خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو اپنے شوہر کی اجازت کے بعد ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں۔ اور ایک اور بات کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے نابالغ لڑکی اگر سمجھدار ہو تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ اب عورت نے اعتکاف کرنا ہے تو اس کے لیے گھر کے اندر جو مسجد کی حیثیت بنائی جائے گی، جو جگہ بنائے گی، اس کے بارے میں تحقیق آپ کو ذکر کر دوں کہ جس طرح مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی جائز ہے، اسی طرح عورت کا اعتکاف گھر کی مسجد ہی میں درست ہے۔ گھر ہی کی مسجد سے مراد وہ جگہ کہ جس کو نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا اعتکاف گھر کے صرف اسی حصے میں جائز ہے جو اس کی نماز کے لیے مخصوص ہو۔ اگر عورت نے اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی ہو کہ جہاں وہ عموماً نماز، ایسی صورت میں اگر وہ کسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں وہ پہلے اپنی نماز کے لیے جگہ ایک خاص کرے کہ نماز اسی جگہ ادا کرے گی، تو پھر وہ اس جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ گھر میں کوئی ایسی جگہ مقرر کر لینا مستحب ہے کہ جہاں خواتین اور گھر کے دیگر افراد نماز اور دیگر عبادات ادا کر سکیں۔ جو خواتین اعتکاف میں بیٹھنے کی خواہش مند ہوں تو وہ پہلے اپنی نماز کے لیے ایسی جگہ مقرر کر لیں کہ جہاں وہ بسہولت اعتکاف کر سکیں، پھر اس کے بعد وہ اسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں۔ اگر عورت نے اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ تو مخصوص کر رکھی ہے، لیکن اگر اس جگہ اعتکاف کرنا مشکل ہو تو ایسی صورت میں پہلے وہ اپنی نماز کے لیے کوئی ایسی جگہ منتخب کر لے جہاں وہ سہولت کے ساتھ اعتکاف کر سکے، پھر اس کے بعد وہ اسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، بھلے وہ اعتکاف کے بعد کسی وجہ سے اس جگہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کر سکے یا نہ کر سکے۔ اب عورت اعتکاف کے لیے کتنی جگہ گھیر سکتی ہے، یعنی کتنی جگہ اس کے لیے ہو سکتی ہے؟ تو گھر میں جس جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہو تو وہ پوری اعتکاف کی جگہ کہلائے گی۔
البتہ عورت اپنے اعتکاف کے لیے اتنی جگہ گھیر سکے کہ جہاں وہ سہولت کے ساتھ نماز ادا کر سکے اور آرام بھی کر سکے۔ اب عورت کے لیے جب وہ اعتکاف کرے گی تو اس کے لیے پردوں کا لگانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بتلا دوں کہ آپ کو عورت اپنے اعتکاف کی جگہ کے ارد گرد پردے لگا سکتی ہے، لیکن اگر بغیر پردوں کے اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ اس بات کا خصوصی دھیان رہے کہ جتنی جگہ اعتکاف کے لیے گھیری ہو وہاں کوئی نشانی لگا دے تاکہ غلطی سے کہیں اس سے باہر نہ چلی جائے، ورنہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب عورت اعتکاف کے لیے کب بیٹھے گی؟ اس کے بھی یہی حکم ہے کہ 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے عورت اعتکاف کی نیت سے اپنی اعتکاف کی جگہ آ جائے، تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ سنت اعتکاف اس کا جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آیا کہ اعتکاف کن کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے عشرے میں اپنی اعتکاف کی جگہ ہی میں رہے۔ اگر اس جگہ سے کسی شرعی عذر کے بغیر نکل گئی، چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ واضح رہے کہ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ سے صرف انہی ضروریات کے نکل سکتی ہے جن کے نکلنا مردوں کے لیے جائز ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور بات کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بیٹھ تو جاتی ہیں اعتکاف کے لیے لیکن اس کے اندر روزہ نہیں رکھتی وہ، تو بتلا دوں کہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھا جائے گا تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ روزے کے بغیر یہ اعتکاف درست ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران عورت نے کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا اس کا روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس حالت کے اندر، اس صورت کے اندر اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے عورت کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب اعتکاف کی حد میں قضاء حاجت اور پیشاب کے لیے باہر نکلنا درست ہے، لیکن اگر فراغت کے بعد تھوڑی دیر بھی وہاں ٹھہر گئی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر وضو کرنا چاہے تو وضو کے لیے ٹھہر سکتی ہے، لیکن وضو سے فارغ ہو جانے کے بعد فوراً اپنے اعتکاف کی جگہ لوٹ آئے۔ اب اعتکاف کی حالت میں وضو کے کچھ احکامات ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، خصوصاً عورتوں کے متعلق۔ نمبر 1، اعتکاف میں بیٹھی عورت کو وضو کی ضرورت ہو اور اعتکاف کی جگہ وضو کرنے کا انتظام بھی ہو تو ایسی صورت میں وضو کے لیے اپنی جگہ سے باہر نکلنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اعتکاف والی جگہ وضو کا انتظام نہ ہو تو وضو کے لیے باہر نکلنا جائز ہے۔ نمبر 2، اعتکاف میں بیٹھی عورت کو ہر نماز کے لیے خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، قضا نماز کرنی ہو یا تلاوت کرنی ہو یا سجدہ تلاوت ادا کرنا ہو، ان سب کے لیے جس وقت بھی چاہے وضو کرنے کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ اگر اعتکاف کی جگہ وضو کا انتظام نہ ہو، البتہ اگر پہلے سے باوضو ہو تو اسے دوبارہ وضو کرنے کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا درست نہیں ہے، لیکن اگر اعتکاف کی جگہ وضو کا انتظام ہو تو باوضو ہوتے ہوئے بھی دوبارہ وضو کر سکتی ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اعتکاف میں بیٹھی عورت جب وضو کے لیے جائے تو وضو کے دوران مسواک اور ٹوتھ برش بھی کر سکتی ہے، صابن بھی استعمال کر سکتی ہے، بس کوشش کرے کہ ان اضافی کاموں میں وقت زیادہ خرچ نہ کرے، بلکہ جیسے ہی اپنا وضو مکمل کرے فوراً اپنی جگہ پہ واپس آ جائے۔ اب اعتکاف کی حالت میں غسل کرنے کے حکم۔ اعتکاف کی حالت میں صرف غسل جنابت کے لیے اعتکاف والی جگہ سے نکلنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو غسل صفائی یا ٹھنڈک کے لیے ہو یا جمعہ کا مسنون غسل ہو تو اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی عورت صفائی یا ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا چاہے تو اس کے لیے اعتکاف کی جگہ ہی میں مناسب انتظام کر لے۔ اگر اعتکاف کی جگہ ایسا کوئی انتظام نہ ہو سکتا ہو اور معتکفہ عورت کو گرمی یا کسی اور وجہ سے نہانے کی شدید حاجت ہو رہی ہو
تو ایسی شدید مجبوری میں بعض اہل علم نے اتنی اجازت دی ہے کہ جب قضائے حاجت کے لیے جائے تو ساتھ میں جلدی سے غسل بھی کر لے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، البتہ کوشش یہ ہو کہ اس اجازت پر شدید مجبوری ہی میں عمل کیا جائے۔ ایک اور بات کہ اعتکاف کی جگہ سے باہر بات چیت اور دعا سلام کا کیا حکم ہے عورت کے بارے میں؟ تو بتا دوں کہ معتکفہ عورت جب وضو یا قضائے حاجت وغیرہ کی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے نکلے تو آتے جاتے چلتے تو کسی کے ساتھ بات چیت اور دعا سلام کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ ان کاموں کے لیے تھوڑی دیر بھی ٹھہر گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح وضو کے دوران بھی وضو کرتے کرتے ضرورت کی بات چیت کر لے تو اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کے لیے ٹھہرنے سے اجتناب ضروری ہے، کیوں اس وجہ سے کہ بعض اوقات عورتیں بات چیت کے اندر اتنا مگن ہو جاتی ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ٹھہر جاتی ہیں، جس کے سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس چیز سے اجتناب کیا جائے۔ معتکف عورت کے لیے کھانے پینے کے احکامات۔ معتکف عورت کو کھانے پینے کی حاجت ہو اور کوئی لانے والا نہ ہو تو اس صورت میں وہ خود جا کر بھی لا سکتی ہے۔ نمبر 2، معتکف عورت کے لیے باورچی خانے جا کر کھانا پکانا درست نہیں ہے، البتہ مجبوری کی صورت میں اعتکاف ہی کی جگہ کھانے پکانے کا انتظام کر لیا جائے۔ اب کن صورتوں کے اندر جو اعتکاف ہے ٹوٹ جائے گا ان کو ذکر کرتے ہیں کہ نمبر 1، کوئی عورت ایسی بیمار ہو جائے کہ اس کے لیے اعتکاف برقرار رکھنا مشکل ہو جائے یا اس کو علاج کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا پڑے تو اس صورت کے اندر، اور نمبر 2، کسی عورت کے والدین یا دیگر گھر والے اس قدر بیمار پڑ جائیں کہ ان کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان جیسی صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے، البتہ اس کی قضاء لازم ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب انسان سے جو اعتکاف ہے اس کا ٹوٹ جائے تو اس کی قضاء بھی ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ ذکر کر دیتے ہیں کہ سنت اعتکاف جب ٹوٹ جائے تو اس کی قضاء لازم ہوتی ہے۔ نمبر 2، قضاء اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہے، اس لیے اگر ماہ رمضان ہی میں قضاء کرنی ہے تو اس صورت میں تو روزہ ہوتا ہی ہے، اور اگر رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں اعتکاف کی قضاء کرنی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا۔ نمبر 3، رمضان کا سنت اعتکاف جب بھی ٹوٹ جائے تو صرف ایک دن کی قضاء لازم ہوتی ہے، تمام دنوں کی قضاء نہیں ہوتی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جیسے اس کا اعتکاف ٹوٹا تو اسی ایک دن کے اعتبار سے ہوگا، اس کے بعد اگرچہ وہ دوبارہ اس جگہ میں بھی آ جائے تو قضاء ایک ہی دن کی ہوگی۔ نمبر 4، اگر اعتکاف صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے کے درمیان کسی وقت ٹوٹا ہو تو اس صورت میں صرف دن کی قضاء لازم ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق کا وقت داخل ہونے سے پہلے قضاء اعتکاف کی نیت سے اعتکاف والی جگہ آ جائے، پھر جب سورج غروب ہو جائے تو یہ قضاء اعتکاف پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک کسی وقت ٹوٹا ہے تو اس کی قضاء کا طریقہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے قضاء اعتکاف کی نیت سے اعتکاف والی جگہ آ جائے، اور اگلے دن جب سورج غروب ہو جائے تو اس اعتکاف کا وقت ختم ہو جائے گا۔ عورت کے لیے ایک سہولت ہے، وہ چیز ذکر کر دیں کہ مرد جو کہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اس لیے ان کے لیے کئی چیزیں اس لیے ممنوع ہوتی ہیں کہ وہ مسجد کے احترام کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن عورت جہاں اعتکاف کرتی ہے وہ گھر کی مسجد تو کہلاتی ہے، لیکن اس پر حقیقی مسجد کے احکامات جاری نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اعتکاف کی جگہ دنیاوی بات چیت بھی کر سکتی ہے، گھر کے کام کاج بھی بائی معنی بتا سکتی ہے کہ فلاں کام کو اس طریقے سے کرو۔ اسی طریقے سے جو گھر کے افراد ہوں تو ان کو مشورہ بھی دے سکتی ہے۔ غرض اعتکاف کی جگہ بیٹھے بیٹھے ایسے دنیاوی کام کر سکتی ہے اور ان کی وجہ سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن کوشش کرے کہ اعتکاف کے دوران اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ عبادت میں خرچ کرے
اور کوئی ضرورت نہ ہو تو ان دنیاوی کاموں سے جتنا ہو سکے دور رہے۔ اب سب سے آخری بات کہ جس طریقے سے نفل اعتکاف مرد حضرات رکھ سکتے ہیں، کیا اسی طریقے سے عورتیں بھی نفل اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو اس کے لیے 5 چیزیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی چیز کہ جو خواتین سنت اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکتی تو انہیں چاہیے کہ وہ گھر کے کسی مسجد میں نفل اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کریں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت سے گھر کی مسجد میں ٹھہرنے کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں، خواہ جتنی دیر بھی ہو۔ نفلی اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کی مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جتنی دیر وہ وہاں ٹھہری رہے گی اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، البتہ وہاں سے نکلنے کے ساتھ ہی یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت یا مدت مقرر نہیں، بلکہ دن میں ہو رات میں ہو، جب بھی چاہے جتنی دیر چاہے یہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اسی طرح اس کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں ہے، اور اس اعتکاف میں سنت اعتکاف کی طرح پابندیاں بھی لاگو نہیں ہوں گی۔ نمبر 5 اور آخری بات، یوں تو عام دنوں میں بھی نفلی اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان مبارک میں اس کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس مبارک مہینے میں اس کا خصوصی اہتمام کریں تاکہ جتنے بھی ٹائم ہو اس عورت کا وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزرے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔